چچا نے اپنے 27 سالہ بھتیجے برٹش نیشنل کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول کے والد نے اپنے بیٹے کو گاؤں میں دفنانے کی بجائے اس کی ڈیڈ باڈی بیرون ملک انگلینڈ لے گیا۔ وہ جو اس کا چچا ہے جذباتی آدمی ہے، پہلے بھی اس کے خلاف لڑائی جھگڑے کے پرچے ہیں، اب بھی اس نے جذبات میں آ کے اپنے بھتیجے کو مرڈر کیا ہے۔ جی ناظرین، ایس پی انویسٹیگیشن گجرات میر محمد ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ یہ وقوع کیسے پیش آیا اور پولیس ملزم تک کیسے پہنچی۔ 29 مئی کی بات ہے، رات تقریباً 8:30 بجے پولیس کو اطلاع ملی کہ ایک لڑکا جو ہے دانیال شیر اس کا نام ہے، وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچا۔ تو جب وہاں پولیس پہنچی تو اس کا والد وہاں پہ موجود تھا، محمد اشفاق، تو اس نے بتایا جی کہ اس کو اس کے چچا مشتاق نے فائر مارا ہے۔ تو اس کے بعد وہ بچے کی وہاں ہاسپٹل پہنچ کے ڈیتھ ہو گئی۔ پولیس نے اپنا پرچہ دیا، پرچہ دینے کے بعد وہ جو اس کا چچا ہے محمد مشتاق اس کا نام ہے، وہ ڈینمارک سے پاکستان آیا تھا، اور یہ بچہ نیشنل جو ہے یہ برٹش نیشنل ہے اور یہ برطانیہ سے آیا تھا۔ دونوں چچا بھتیجا بہت اچھے دوست تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور بڑی گپ شپ کے ماحول میں رہتے تھے۔ لیکن وقوع سے تقریباً 2-3 دن پہلے چچا بھتیجا میں کچھ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی، تو چچا کو اس چیز کا غصہ آیا، وہ جذبات میں آ گیا، تو اس نے جذبات میں آ کے اپنے بھتیجے کو فائر مار دیا۔ یہ جو مشتاق ہے، جو ملزم ہے، یہ 62 ایئر اولڈ لیکن جذباتی آدمی ہے، تو پہلے بھی اس کے خلاف لڑائی جھگڑے کے پرچے ہیں، تو اب بھی اس نے جذبات میں آ کے اپنے بھتیجے کو مرڈر کیا ہے، اور وہ اب بڑا پریشان تھا اس چیز پہ۔ تو پولیس نے تقریباً 15 دن کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا، اور وہ کوشش میں تھا کہ میں ابراڈ چلا جاؤں، لیکن ہم نے اسے بھاگنے دیا، گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے اسے ریکوری کرنے کے بعد جو پسٹل جس سے اس نے بھتیجے کو مارا، ہم نے اس کو جیل بھیج دیا ہے۔ اب کیس فائل جو ہے ہم کورٹ میں بھیجیں گے۔ سر کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ یہ سامنے آ رہی ہیں کہ جائیداد کی لالچ میں جو مقتول تھا وہ اکیلا بھائی تھا، اور چچا نے جائیداد کی لالچ میں آ کے اپنے بھتیجوں کو قتل کیا۔ کیا دوران انویسٹیگیشن کوئی بات سامنے آئی ہے؟ دوران تفتیش ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، کیونکہ دونوں گھر جو ہیں ویل آف ہیں۔ چچا بھی، اس کی بھی پوزیشن مالی طور پہ ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا عرصہ دراز سے ڈنمارک میں سیٹل ہے، اور یہ جو لڑکا مقتول ہے اس کے والد نے ہی اپنے باقی بھائیوں کو فارن میں سیٹل کیا ہے، اور وہ وہاں پہ اپنا روزگار کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ تو سر ان کی قتل ہونے کے بعد لڑکے کو گجرات میں دفنانے کی بجائے انگلینڈ واپس لے گئے، اس کی کوئی بات سامنے آئی ہے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، یا ویسے انہوں نے کوئی ڈر محسوس کیا؟ نہیں، کوئی ڈر کی یا اعتماد اٹھنے کی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنا پرچہ کروایا ہے۔ اصل میں جو بچہ ہے اس کی والدہ جو ہے وہ برٹش نیشنل ہے، برٹش بورن ہے، تو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ میرے بیٹے کی ڈیڈ باڈی ہر حال میں آپ یہاں انگلینڈ لے کے آئیں، کہ میں اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی دیکھنا چاہتی ہوں، اور کیونکہ میں یہاں رہتی ہوں تو میں اپنے بیٹے کی قبر پہ ریگولر جایا کروں گی۔ تو ماں کے پیار کی شدت کا جو اظہار تھا، اس پہ باپ جو ہے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی لے کے وہ برطانیہ گیا، اور وہاں انہوں نے جا کے دفنایا اس کو۔ آپ بتا رہے ہیں کہ برٹش نیشنل ہے مقتول، کیا کوئی برٹش ایمبیسی نے یا کسی آفیشل نے آپ سے رابطہ کیا ہو، انویسٹیگیشن میں کوئی پوچھ گچھ کی ہو، یا کوئی اپنی فیور وغیرہ کوئی؟ نہیں، ابھی تک برٹش کونسل کی طرف سے یا برٹش ایمبیسی کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ ہم نے اپنی پروسیڈنگ اپنی ایز پر پاکستانی قانون مکمل کر دیا، اور کیس فائل ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ لوگوں کو کیا میسج دیں گے ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے؟ میں آپ کے چینل کے توسط سے عوام سے یہ گزارش کروں گا، عوام کو یہ میسج دوں گا کہ خدا را سب سے پہلے آپ جو اسلحہ ہے اس سے اپنی جان چھڑوائیں۔ یہ اسلحہ جو آپ کے پاس ہے ناجائز ہے یا جائز ہے، اس سے ہی یہ سارے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جذبات میں جب آتا ہے بندہ یا غصے میں جب آتا ہے، تو وہ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ اس تھوڑی لمحے کے لیے اس جگہ سے اٹھ جائیں، پانی پی لیں، اور تھوڑا لمحے کے لیے اپنا خیال وہاں سے ہٹا دیں۔ تو جذبات پہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہیے، اور اسلحے کے جو استعمال ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔